محتشم سامعین کرام، مالک کریم جل جلالہ نے کلام مقدس کے اندر اعلان فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرا محبوب اپنے غلاموں نے حکم ارشاد فرماؤ، حکم میرا ہے، زبان تسی اپنی استعمال فرماؤ۔ قل، اے محبوب تسی حکم ارشاد فرماؤ، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تو اڈے کو کسے بھی اجر دا کوئی سوال نہیں کردا، جتنے بھی میرے احسان ہیں، جتنیاں بھی میریاں کرم نوازیاں ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں، میں کسے بھی اجر تے کسے بھی نیکی دے اجر دا میں سوال نہیں کردا، جو بھی تو اڈے نال کیتا ہے راہ خدا کیتا ہے۔ ہاں اگر میں محمد عربی نو خوش کرنا چاہندے ہو، فرمایا الا المودۃ فی القربا، میری قرابت دار جڑے ہیں انہاں دے نال محبت فرما لو، میرے قرابت داراں دے نال محبت فرماؤ۔ اے محبت نبی سونے دی خوشنودی دا ذریعہ بن جائے گی۔ حضور والا علماء نے اس مقام تک بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لفظ محبت بھی رب نے قرآن دے اندر استعمال فرمایا ہے، لفظ محبت یہ بھی رب نے قرآن دے اندر استعمال فرمایا ہے، جبکہ قرابت داران مصطفیٰ دے نال جدوں محبت دی بات آئی، رب نے لفظ محبت استعمال نہیں فرمایا بلکہ لفظ مودت دا استعمال فرمایا ہے، جبکہ مودت دا معنی بھی محبت کرنا ہے، انس رکھنا ہے، پیار کرنا ہے، اور محبت دا معنی بھی محبت کرنا ہے، دونوں ہم معنی لفظ ہیں بظاہر، دونوں دا بظاہری معنی ایکو جہا ہے، جبکہ لفظ محبت بھی قرآن دے اندر مستعمل ہے، اور اس مقام تے آ کے رب نے لفظ مودت دا استعمال فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس مقام تے رب نے لفظ مودت دا استعمال کیوں فرمایا؟ لفظ محبت نو ہی استعمال کیوں نہیں فرمایا گیا؟ اگر محبت نو ہی بیان کرنا ہے تو لفظ محبت نال بھی تے بیان فرمایا جا سکتا ہے نا، متبادل لفظ لے آمن دی ضرورت اور وجہ کیوں پیش آئی؟ تو علماء فرماندے ہیں کہ اس کے اندر بھی رب دے ایک بڑا، چونکہ مالک کریم حکیم ہے نا، اور حکیم دا کوئی بھی قول حکمت تو خالی نہیں ہوندا، تو رب نے اس مقام تے بھی حکمت دا اظہار فرمایا ہے۔ وہ حکمت کیڑی ہے؟ علماء فرماندے ہیں کہ لفظ محبت نال جڑی محبت بیان فرمائی جائے، اس دے وچ اگر محبوب رس ونجے، محبوب جدا ہو ونجے، جس دے نال محبت فرمائی جائے او محبوب کنارہ کشی اختیار کر جائے تو محبوب محب جیڑا ہے وہ مردہ نہیں جیندہ رہندا ہے، محبوب تے چھوڑ ونجیاں بھی محب نو ہوندا کچھ نہیں۔ فرمایا جیڑی لفظ مودت نال محبت بیان فرمائی جائے، اس محبت دا تقاضا اور معیار ہے کہ اگر محب نالوں محبوب نکھڑ جائے تو مڑ محب دے پلے راندا کچھ نہیں، مڑ محب دے پلے راندا کچھ نہیں۔ محبت دے اندر لفظ محبت نال جڑی محبت مراد ہوئے، اس دے وچ محبوب نکھڑ جائے تو ہوندا کچھ نہیں۔ محب اپنی جگہ سلامت ہے، محبوب اپنی جگہ سلامت ہے۔ فرمایا مودت والی محبت دے اندر اگر محبوب نکھڑ جائے تو محب دے پلے راندا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا مڑ محب بچتا نہیں ہے۔ رب سونے نے لفظ مودت بیان فرما کے قیامت تک امت مصطفیٰ نو پیغام ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب دے غلاموں، میرے محبوب دی آل پاک دے نال جدوں بھی محبت فرمانی ہے، اس انداز دی محبت فرمانی ہے کہ زندگی دا ہر ہر لمحہ آل مصطفیٰ دے نام لگا دینا ہے، زندگی دی ہر ہر شے آل مصطفیٰ دے نام ہے، زندگی دا ہر ہر صفحہ آل مصطفیٰ دے نام ہے، جو کچھ ہے آل مصطفیٰ دے نام ہے۔ اگر آل مصطفیٰ نال تعلق نہیں تو پھر زندگی دا وجود ہی باقی نہیں ہے۔ اس محبت دا تقاضا رب سونے نے غلامان مصطفیٰ کو فرمایا ہے، اس واسطے فرمایا الا المودۃ فی القربا، اے میرے محبوب دے غلاموں قرابت داران مصطفیٰ دے نال، میرے محبوب دے رشتہ داراں دے نال، میرے محبوب دے تعلق والیاں دے نال، میرے محبوب دے سنگت والیاں دے نال مودت دا تعلق قائم فرماؤ۔ حضور والا یہ تعلق کس انداز دا تعلق ہے؟
آل مصطفیٰ دی قرابت داران مصطفیٰ دی اہل بیت مصطفیٰ دی محبت اسلام دے اندر کتنی ضروری ہے. آؤ حضرت امام شافعی دا ایک قول سماعت فرماؤ. حضرت سیدی امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کل سوال ہویا پوچھیا گیا حضور ارشاد فرماؤ اہل بیت مصطفیٰ دے متعلق آپ دی محبت دے متعلق جناب دا کیا فتوہ ہے. امام شافعی کل سوال ہویا تسی کیا فرمان دے ہو اہل بیت مصطفیٰ دی محبت دے متعلق. حضرت امام شافعی فرمان دے یا آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ. فرمایا اے اہل بیت مصطفیٰ تہاڈی محبت نو رب نے نازل کردہ قرآن دے اندر فرض فرمایا. تہاڈی محبت نو اہل بیت مصطفیٰ دی محبت نو رب نے نازل کردہ قرآن دے اندر فرض فرمایا ہے. یکفیکم من عظیم الفخرانکم. سوال ہویا حضور اتنا بڑا دعویٰ پہ فرماندے ہو اتنا عظیم فتویٰ ہے اس دی دلیل بنیاد کیا ہے. فرمایا یکفیکم من عظیم الفخرانکم. اے اہل بیت مصطفیٰ فرمایا تواڈے فخر واسطے تواڈے شان و مرتبہ واسطے تواڈی قدر و منزلت واسطے اگر اس فتوے دی دلیل کوئی پوچھے یکفیکم من عظیم الفخرانکم. فرمایا امام شافعی فرماندن کہ میرے کو ایک ایسی دلیل ہے کہ وہ دلیل اس فتوے پورے نو کافی ہے. عرض کی تھی کہ حضور دلیل کیڑی ہے. فرمایا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. جیڑا نماز دی اندر اہل بیت مصطفیٰ تے درود نہ پڑھے رب اس دی نماز نو بھی قبول نہیں فرماندا ہے. فرمایا رب اس دی نماز نو بھی قبول نہیں فرماندا ہے. اج لوگ آدن آؤ نماز پڑھیے ملسی کہ جنت ملسی. میں کہا کملیا ٹھیک ہے نماز جنت دا ذریعہ ضرور ہے لیکن او نماز جنت دا ذریعہ بنسی جڑی آل مصطفیٰ دی محبت دے اندر پڑی ویسے. جس نماز دے اندر آل مصطفیٰ دی محبت نہیں وہ نماز رب نے قبول ہی نہیں کر رہی. اور جڑی پائے قبولیت تک نہیں پہنچ سکی وہ جنت تک کی میں لے کے جائے گی. وہ جنت تک لے کے نہیں جا سکتی. جنت بھی اسے عمل لے کے وینا ہے جیڑا رب نو پسند ہوئے تو رب نو او عمل پسند ہے جیڑا محبوب اور قرابت داران محبوب دی محبت دے اندر رہ کے فرمایا. سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور. کیا بات والا اے حقیقت ہے کہ اہل بیت دی محبت ہی حضرت انسان دی کامیابی دا ذریعہ ہے. اگر اہل بیت مصطفیٰ دی قرابت داران مصطفیٰ دی محبت نہیں تو پھر یقین فرماؤ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ یار مزاج مصطفیٰ حضرت مولا صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ. یارا مسجد دے وچ بھی حالے کوئی جگہ موجود ہے اور باہر بھی بندے تھوڑا کھلر کے بیٹھے ہو. پیچھے آنے والی عوام کافی ہے. جتنی جگہ مسجد کے اندر موجود ہے پہلے مہربانی کرو اس نو مکمل فرما لو تاکہ پیچھے آنے والے احباب انتظامیہ دھوکا بھی ہے. تھوڑا اگے آ جاؤ بڑی مہربانی تاکہ آنے والا دوست آسانی نال بیٹھ سکے. بہت شکریہ. تھوڑا اور اگے آ جاؤ جڑے باہر بیٹھے ہیں مہربانی کرو اندر جگہ بن گئی ہے تھوڑا اندر آ جاؤ. شکریہ جناب بہت شکریہ. جلدی جلدی بیٹھ جاؤ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ یار مزاج مصطفیٰ مولا کائنات حضرت سیدنا مولا صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ایک دیڑے مولا کائنات جناب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ جل کریم نال ملاقات ہوئی. آپ دی ملے تے فرمان لگے اے پیارے علی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان سنے. اے میرے پیارے بھائی علی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا یجوز احد الصراط الا یکتب له علی بن ابی طالب الجواز. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اداں تائیں کوئی بندہ پل صراط نہیں ٹپ سکتا جداں تائیں میرا علی اجازت عطا نہ فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا صدیق پاک جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دن علیہ خطاب پہ فرماندن، آپ دن علیہ کلام پہ فرماندن. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے پیارے علی اس ویلے تائیں کوئی بندہ پل صراط نہیں ٹپ سکتا جداں تائیں الا یکتب لہ علی بن ابی طالب الجواز جداں تائیں میرا علی اجازت عطا نہ فرمائے. اتنا جملہ آ کے مولا صدیق پاک خاموش ہو گئے. جدو خاموش ہوئے نا تو حضرت مولا کائنات خلیفہ رابع امیر المؤمنین امام المتقین مولا المسلمین داماد مصطفیٰ خسر امام الہدا حضرت سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرمان لگے الا ابشرک یا ابا بکر، اے پیارے ابو بکر میں تو ان خوشخبری نہ دیواں. فرمایا مولا صدیق پاک نے حضور ارشاد فرماؤ. میرے پیر علی المرتضی فرمان لگے نبی رحمت نے جدو اے جملہ میں نے فرمایا کہ میرا علی جداں تائیں چھٹی نہ دے وے پل صراط تو ٹپن دی اجازت نہیں ہونی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بھی نال حکم ارشاد فرمایا ہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی پاک فرماندن رسول پاک نے اے بھی فرمایا ہے کہ اے علی اس ویلے تائیں کسے نو بھی چھٹی نہ دیویں الا لمن احب ابی بکر جس ویلے تائیں اس دے دل وچ ابو بکر صدیق دی محبت نہ ویکھ لوے. تو پتہ چلیا ایک قرابت داران مصطفیٰ دی محبت ہی ہے جڑی پل صراط تو بھی سانو لگائے گی. اگر قرابت داران مصطفیٰ دی محبت نہ ہوئے تو پل صراط تو بھی نہیں ٹپ سکتے. ہاں جی مڑ بھاویں نمازاں پڑھو تے بھاویں روزے رکھو تے بھاویں ساری زندگی جہاد کریں دے رہو تے بھاویں ساری زندگی علی علی کریں دے رہو جو مرضی کر دے رہو اگر قرابت داران مصطفیٰ دی محبت دل وچ نہیں تو مڑ پل صراط کسے نہیں ٹپن دینی کیونکہ پارا میرے پیر علی دا ہونا ہے مور میرے مرشد علی کو لونی ہے. تو جدو سونے پاک علی المرتضی نہیں چھٹی نہیں دینی تے مڑکاں کے بن سی. ساری زندگی گزر گئی عمل کر دیں ساری زندگی گزر گئی نیک کام کر دیں دل وچ خواہش کیا ہے جنت مل جائے. انجی گل ہے ہر شخص محنت اسے واسطے ہی کرتا ہے نا کہ جنت دا ٹکڑا میسر ہو جائے رب سونا جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما لے جنت دیاں نعمتاں کول رب سونا مالا مال فرمائے. ساریاں محنتاں اسے واسطے ہی ہیں نا. بندہ رزق حلال کماندا ہے اسے واسطے نماز پڑھدا ہے اسے واسطے برائی تو بچدا ہے اسے واسطے نیکی دے کام دی طرف راغب ہوندا ہے اسے واسطے ہر چنگا کام فقط اسے واسطے ہی فرمایا جاندا ہے کہ رب سونا جہنم دے عذاب تو بچا کے جنت دی نعمتاں کول مستفیض فرمائے. حضور والا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں ارشاد فرمائیاں اور دونوں نو ذرا رلا کے سماعت فرماؤ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما سیدا من شباب اہل الجنہ. میرا شہزادہ حسن بھی میرا شہزادہ حسین بھی نبی سونے فرمایا دونوں جنت دے جواناں دے سردار ہیں. اور دوسری حدیث پاک دے اندر میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے ابو بکر و عمر ہما سیدا من کہول اہل الجنہ. آقا کریم فرمایا میرا ابو بکر بھی اور میرا عمر بھی ادوں میں جنت دے بڑھڑیاں دے سردار ہیں. حضور والا دونوں حدیثوں کو سامنے رکھو تک معاملہ قصہ واضح ہوتا ہے. ساری زندگی چنگیائی کرتا رہ گیا لیکن جے صدیق اکبر نو نیس منیا فاروق اعظم نال محبت نیس رکھی قرابت داران مصطفیٰ نال عقیدہ کھڑا نیس کیتا وہ جنت دے بڑھڑیاں دے سردار ہیں. جے جنت دے سردار نال نہیں بنا کے رکھی تو جتنیاں بھی عبادتاں کیتیاں نہیں جے سردار جنت یا کہ اللہ سونے سرداری میری ہے جنت بھاویں تیری ہے رعایت ہون میری دے اندر دے چھوڑی ہے سرداری میری دے اندر دے چھوڑی ہے فلانے نو میں نہیں وڑن دینا مڑ کے بڑھ سی. جی ساری زندگی چنگے کرتا رہ گیا. مولا حسنین کریمین عرض کر دن اللہ سونے جنت تیری ہے لیکن سردار نبی سونے دے حکمہ دے مطابق اسی ہیں بنائی تو ہیں
سرداری سانو عطا کیتی ہے فلانا ساڈے نال چنگا نہیں جنت آنا نہیں چاہیدا مڑ کے بن سی جی الا المودۃ فی القربا دی اہمیت اس مقام تے آ کے سمجھو حضور قرابت داران مصطفیٰ دی محبت ہے تا ہر عمل دی قبولیت ہے اور قرابت داران مصطفیٰ دے اندر فقط مولا کائنات نہیں فقط سیدہ کونین نہیں فقط مولا حسنین کریمین نہیں فقط شہدائے کربلا نہیں قرابت داران مصطفیٰ دے اندر نبی دا ہر سانگا شامل ہے میرے نبی سونے دا ہر سانگا شامل ہے ہر رشتہ میرے محبوب دا قرابت داران مصطفیٰ دے اندر شامل ہے اس واسطے نبی سونے دے ہر رشتے دا حیا فرماؤ نبی سونے دی ہر سنگت دا حیا فرماؤ خلیفہ دوم امیر المؤمنین ان کر کے حیا اندر ذرا محبتاں تک کو نا خلفائے راشدین نے نبی سونے دے یاراں نے دسیا ہے کہ کنج تعلق قائم کرنا ہے کنج نظام چلانا ہے حضرت خلیفہ بلا فاصل امیر المؤمنین امام المتقین مولا المسلمین حضرت سیدنا مولا صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کل سیدہ کونین مخدومہ کائنات صدیقہ کائنات محبوب خدا ام المؤمنین سیدہ امی جان عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ سوال فرمایا عرض کیتی ابا جان میں اکثر تک کہہ تسی جناب علی المرتضیٰ دے چہرے نو بڑا تک دیو غور دے نال انہیں ماغ دے نال توجہ دے نال محبت دے نال جس ویلے بھی علی المرتضیٰ تشریف لے کے آمن تواڈی نگاہ علی دے چہرے تو ہٹدی نہیں وجہ کیا ہے فرمایا یا بنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجہ علی عبادت اے میری بیٹی میں رسول اللہ دے دربار دے وچ سنے میرے نبی پاک نے فرمایا علی دے چہرے نو تکنا بھی عبادت ہے علی دے چہرے نو تکنا بھی عبادت ہے اس واسطے میری تمنا ہوندی ہے میری خواہش ہوندی ہے میرا دل کردا ہے میں ہر ویلے علی دے چہرے نو تکی رکھاں تاکہ نظراں صدیق دی ہوون طواف علی دے چہرے دے اندر رہے وقت عبادت دے اندر شمار ہو خلیفہ دوم امیر المؤمنین امام المتقین مولا المسلمین داماد علی المرتضیٰ خسر مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت آیا نا جنگ تو تمام صحابہ نو اکٹھے فرمایا گیا رسول اللہ دی آل مقدس نو بھی اکٹھے فرمایا گیا تاکہ مال غنیمت دا حصہ ہر کوئی اپنے لے کے جائے سب تو پہلے جناب سیدنا حضرت مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو حضرت مولا فاروق اعظم نے 1000 درہم عطا فرمایا کتنے 1000 درہم دیتے آپ نے 1000 درہم دا حصہ وصول فرمایا اور تشریف لے گئے پھر مولا امام علی مقام سیدنا امام حسین شہید کربلا آپ نو جناب خلیفہ وقت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا امام علی مقام نو بھی 1000 درہم عطا فرمائے آپ نے بھی اپنا حصہ وصول فرمایا اور تشریف لے گئے حضرت عبداللہ ابن عمر دی باری آئی جناب خلیفہ وقت سیدنا مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے دی باری آئی آپ نے انہوں نے 500 درہم عطا فرمائے حسنین کریمین نو 1000 درہم ابن عمر نو اپنے بیٹے نو 500 درہم عطا فرمائے ابن عمر عرض کرن لگے حضور میں تے اس ویلے بھی جنگاں لڑیاں جدوں حسن و حسین بچیاں رسول اللہ دی مائیت دے اندر میں جنگاں لڑدا رہے توجہ ہے حضرت ابن عمر عرض پہ کر دیں حضور میں تے رسول اللہ دی مائیت دے وچ اس ویلے بھی جنگاں لڑیاں اس ویلے بھی گھوڑے دی پشت سوار ہویا جس ویلے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بچے ہیں حضور انہوں نے 1000 درہم تے میری واری 500 کسی دے ذہن دے اندر ایک بات بھی نہ ہے شائبہ بھی نہ ہے کہ ابن عمر نے اعتراض اٹھایا ہے اعتراض نہیں ہے ایک گتھی سلجھان واسطے تو انہوں تے مینوں دسن واسطے سوال فرمایا کہ ادھے 1000 کیوں گیا تے ادھے 500 تے کھاتا کیوں کھلو اعتراض نہیں سانو سمجھاون واسطے ساری گفتگو پہ ہوندی ہے حضرت سیدنا مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ذرا محبت دے نال سماعت فرماؤ مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اے میرے بیٹے عبداللہ اگر تو بھی چاہنا ہے کہ تینوں بھی میں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے برابر حصہ دیواں تو پھر کچھ کم تو کر لے اگر وہ کم کر لمے تو تینوں بھی انہاں دے برابر حصہ مل جائے گا حضرت ابن عمر پاک عرض کرن لگے حضور وہ کام کیڑے ہیں فرمایا وہ کام بڑے بندسنا تن ذرا سن حضرت مولا فاروق اعظم فرمان لگے حسنین دے بابے جیا بابا لے کے آ
مولا فاروق اعظم فرمان لگے اے عبداللہ حسنین دے بابے جے بابا لے کے آ، حسنین دی اماں جے اماں لے کے آ، حسنین دے نانے جے نانا لے کے آ، حسنین دے نانی جے نانی لے کے آ، حسنین دے چاچیاں جے چاچے لے کے آ، حسنین دے مامیاں جے مامے لے کے آ۔ فرمایا اگر یہ سارے رشتے حسنین دے برابر اکٹھے کر لویں مڑاویں عمر دے دربارے تینوں نہ دے برابر حصہ عطا فرما دے۔ تو پتہ چلیا قرابت داران مصطفیٰ دی محبتاں دے معیار ایسے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی مولا کائنات امام الہدا، حضرت سیدنا مولا پاک سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دے وجود اطر تے کمبل ہے انتہائی گش ہویا پرانا پاٹا ہویا کمبل، کنارے تک گھس گیا کمبل دے۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کر دیں حضور من جناب دن الکم میں مولا علی پاک نو ادن حضور من جناب دن الکم میں ذرا وقت تے عطا فرماؤ۔ آپ فرمایا حکم کرداس کیا نے عرض کی تھی حضور اے کمبل تے وٹاؤ چاہ جناب دی شخصیت دن المیل نہیں کھاندا، آپ دی اتنی عظیم الشان شخصیت اور ایک کمبل اتنا گھسی ہویا کنارے تک کے دے گھس گئے۔ آقا تسی ہن بھی اس کمبل نو زیب تن فرمان دیو، مہربانی فرماؤ حضور کمبل کوئی اور نواں کمبل زیب تن فرماؤ۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالی عنہ دے اس سوال تے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے، مولا کائنات نے اسے کمبل نو اپنی اکھی مبارکہ تے دے کے رونا شروع فرما دیتا اور اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی۔ حضرت ابو مریم دست بستہ عرض کر دن اے اللہ دے پیارے محبوب، اے رسول اللہ دے پیارے محبوب، اگر میں پتہ ہو گیا کہ میرا جملہ جناب نو اتنی تکلیف دے سی تو میں سے گفتگو کدی نہ کردا۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا اے ابو مریم تن پتہ ہے یہ کمبل ہے کس دا؟ تن پتہ ہے کمبل ہے کس دا؟ ایک کس دی یاد میرے کول ہے، ایک کس دی نشانی ہے میرے کول، ایک کس دا عطا کردہ تحفہ ہے جس نو میں سنبھال کے رکھیا ہے۔ حضرت ابو مریم عرض کردن حضور میں تے نہیں معلوم، فرمایا ہے میرے خلیل دا تحفہ ہے میرے واسطے، میرے خلیل دا تحفہ ہے میرے واسطے۔ حضرت ابو مریم عرض کردن حضور جناب دا خلیل کون ہے؟ جناب دا خلیل کون ہے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم فرمان لگے اے ابو مریم رسول اللہ دا سورا میرا داماد خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم میں علی المرتضی دا خلیل ہے۔ اتنیاں محبتاں ہیں اہل بیت مصطفیٰ دیاں، حضور انہاں محبتاں دا درس ہی شانو عطا فرمایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا امام حسن مجتبی مولا علی دے بڑے صاحبزادے، امام حسین دے بڑے بھائی، مقام و مرتبہ دے اندر بھی امام حسین تو بڑے۔ ہاں آج حسین ابن علی دا ذکر تے ہوندہ ہے لیکن حسن ابن علی دا ذکر کردے ہیں پتہ نہیں کیوں موت ہوندی ہے لوگوں نے۔ حالانکہ حسن ابن علی رسول اللہ دے ہم شکل ہیں، حدیث پاک ہے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ جدوں بھی رسول اللہ نو دیکھنا چاہویں نا بعد از وصال مصطفیٰ جدوں بھی دیکھنا چاہویں نا تو صحابہ مولا علی دے در اقدس تے پہنچ دیں اور عرض کر دیں اے پیارے علی دونوں شہزادیاں نو اکٹھا باہر لے کے آؤ، حسن مجتبی نو حسین پاک نو دونوں شہزادیاں نو اکٹھا باہر لے کے آؤ۔ علماء فرماتے ہیں اکٹھا باہر بلواون دی وجہ کی ہوندی ہے؟ فرمایا وجہ اے ہوندی ہے کہ سر تو لے کے سینے تک حسن ابن علی، سینے تو لے کے قدمین شریفین تک حسین ابن علی رسول اللہ دی تصویر پیش فرماندے ہیں، اور جدو دونوں شہزادے اکٹھے ہوئے نا پھر رسول اللہ دی تصویر بن دی، رسول اللہ دی شبیہ رسول اللہ دی شکل اقدس نظر آندی ہاں دونوں شہزادیاں دے وچوں۔ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظ حدیث پاک دے اندر موجود ہیں۔ جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ آگے آ کے سوال کر دیں حضرت مولا عثمان پاک دے بارے دسو کہ عقیدہ رکھ دے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے دور داماد، میرے محبوب دے دور داماد، آپ دے بارے کے نظریے رکھ دے ہو، کے سوچ رکھ دے ہو؟ حضرت سیدنا مولا امام حسن مجتبی فرمان لگے ذرا اس سوال دا جواب میں نہیں دیندہ، ٹھہرو ذرا ہونے ابا جان جناب مولا کائنات جلوہ فرما ہومن والے یہ سوال آپ کل پوچھے جو فیصلہ ابا جان فرمان گے حسن مجتبی دا بھی ہوئی فیصلہ ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری مولا کل مولا کائنات
امام التقا والنقا حضرت سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جلوہ فرما ہوئے. حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے کے آئے, جلوہ فرما ہوئے. لوگوں نے پھر سوال کیتا حضور سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے جناب دا کی عقیدہ ہے, دسو تے صحیح کے نظریہ اور کے سوچ ہے. حضرت عثمان دی شان کیسی ہے؟ حضرت مولا کائنات امام التقا والنقا حضرت سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے جدوں لوگاں دا سوال سماعت فرمایا, میرے پیر علی نے سورۃ المائدہ دی آیت نو تلاوت فرمایا, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. حضرت مولا کائنات نے حضرت عثمان پاک دے بارے سوال دے متعلق جواب دے اندر اس آیت مقدس دی تلاوت فرمائی, اور جدو پہنچے نا اذا متقوا تے فرمایا اذا متقوا کان عثمان من الذین اتقوا وآمنوا کان عثمان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات کان عثمان من الذین عملوا الصالحات ثم اتقوا کان عثمان من الذین اتقوا وآمنوا ثم کان عثمان من الذین آمنوا ثم اتقوا کان عثمان من الذین اتقوا واحسنوا فرمایا کان عثمان من الذین احسنوا واللہ یحب المحسنین. حضرت مولا علی پاک فرماندے ہیں لوگو اللہ دی بارگاہ چ ڈرن والیاں دے وچوں حضرت عثمان اوہن کہ جڑے رب دے دربار چ ڈردے ہیں, وآمنوا جڑے ایمان والے ہیں انہاں دے وچ حضرت عثمان ابن عفان ہیں, وعملوا الصالحات فرمایا کان عثمان من الذین عملوا الصالحات عثمان عمل صالح کرن والیاں وچوں ہے. ثم اتقوا کان عثمان من الذین اتقوا اللہ دی بارگاہ چ ڈرن والیاں وچوں عثمان ہے. وآمنوا فرمایا عثمان ایمان والیاں وچوں ہے. ثم اتقوا فرمایا عثمان ڈرن والیاں وچوں ہے. واحسنوا کان عثمان من الذین احسنوا فرمایا عثمان احسان کرن والیاں وچوں ہے. واللہ یحب المحسنین اور اللہ سونا احسان کرن والے نال محبت فرماون والا ہے. واللہ یحب المحسنین اللہ سونا احسان کرن والے نو پسند فرماندا ہے. یحب المحسنین اللہ احسان کرن والے نال محبت فرماندہ ہے. تو مولا علی نے اپنا عقیدہ اپنا نظریہ اپنا فیصلہ اپنا فتوہ جاری فرمایا کہ جنہاں دے نال رب محبت کردا ہے انہاں دے نال علی المرتضی نو بھی محبت ہے, انہاں دے نال علی المرتضی نو بھی محبت ہے. اور اسے محبت دے رب نے سانو حکم عطا فرمایا ہے الا المودۃ فی القربى. اللہ سونا فرماتا ہے قرابت داران مصطفیٰ دے نال محبت فرماؤ, یہ محبت ہی ہے جڑی تینوں پار لگائے گی. اگر دل حب مصطفیٰ تو خالی ہے, کچھ اے جے چھوٹی سوچ دے لوگ بھی ہیں یعنی جی یزید کو برا نہ کہو, یزید کو برا نہ کہو. دیکھو جی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, وہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے اگر کربلا جنگ ہے دو شہزادوں کی قلم میں دم ہے تو لکھ دے حسین ہار گیا. اگر دو میں شہزادے مننے اس کمینے نو بھی شہزادہ مننا ہے, میرے پیر علی نو بھی خالی شہزادہ ہی مننا ہے. تو فرمایا مڑ لکھنا فیصلہ لکھ جنگ جتیا کون ہے ہریا کون ہے ہی ہمت کسی جنے دے وچ ہے ہمت لکھے نا جنے جی نہیں جی وہ یزید کو بھی برا نہ کو وہ بھی رحمت اللہ علیہ ہے. میں کیوں دی رحمت بھی تین مبارک. ایک شاعر نے بڑی خوبصورت گال لکھی ہے نا, دل بے چین نو چین دی لوڑ ہے سانو میم تے این دی لوڑ ہے, تینوں ہون یزید مبارک سانو حسن حسین دی لوڑ ہے. تینوں ہون یزید مبارک جس نو یزید نال محبت ہے اس نو یزید دا سانگا مبارک ہوئے. ساڈا نہ کل یزید نال کوئی رشتہ ہاں نہ اج کوئی رشتہ ہے نہ قیامت تک کوئی رشتہ ہونا ہے. اسی ازل تو لے کے ابد تک مولا علی دے درد نوکر ہیں, مولا علی دے ٹکڑے کھاتے ہیں. ساڈے کل بھی سانگے حسنین کریمین نال ساڈے اج بھی سانگے حسنین کریمین. تینوں ہون یزید مبارک سانو
حسن حسین دی لوڑ ہے. اس واسطے حضور والا اپنی زندگی دا اوڑنا بچھونا، اپنی زندگی دا مرکز و محور، اپنی زندگی دا منبع، اپنی زندگی دی محبتاں دا نچوڑ، اپنی زندگی دی محبتاں دا ثمر فقط قرابت داران مصطفیٰ دے نال رکھو. اے محبت ہی ہے جڑی حضرت انسان نو کامیاب فرمائے گی. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اشانو حسنین کریمین دیاں محبتاں، اللہ کریم اشانو قرابت داران مصطفیٰ دیاں محبتاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.